آسمان پر سورج طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں عرض کروں تو دھرتی کائنات پر ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو معیار اور جیسا اس کا محبوب ہے ویسا کسی اور کا محبوب نہ ہو۔ جسامت و قدامت میں، فرحت و مسرت میں، حسن و جمال میں، شباب و کمال میں، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ جیسا اس کا محبوب ہے ویسا کسی دوسرے کا محبوب نہ ہو۔ اس کا طرز تکلم اور طرز خطاب منفرد ہو، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حسین ترین ہو۔ تو جب انسان کی یہ خواہش اور مزاج اور طبیعت ہے کہ اس کے محبوب کے جیسا کسی اور کا محبوب نہ ہو، تو وہ ذات جسے رحمان کہتے ہیں، اس نے اپنے محبوب بنانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہوگا اس کو کتنا حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ ہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور صاحب جمال شے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور صاحب جمال شے کو پسند کرتے ہیں۔ دھرتی کائنات پر انسان نے اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کرنا ہو تو اس کو چاند کے ساتھ یا ستاروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ چاند کے ساتھ تشبیہ دے کر، چاند کے ساتھ ملا کر یا ستاروں کے ساتھ ملا کر اس کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ستاروں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ قرآن کریم میں آپ کے حسن کو بیان کرنے کے لیے چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی، سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کی ایک وجہ عرض کرتا چلوں کہ چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، ستاروں کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی۔ چاند بھی اپنی روشنی آفتاب سے سمیٹتا ہے، ستارے بھی اپنی روشنی آفتاب سے سمیٹتے ہیں۔ چاند نے روشنی حاصل کرنی ہو تو وہ آفتاب سے حاصل کرتا ہے، سورج نے، ستاروں نے روشنی حاصل کرنی ہو وہ بھی آفتاب سے حاصل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت بھی ذاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی، اور باقی انبیاء کو نبوتیں جو ملی، باقی انبیاء کو رسالتیں جو ملی، اور باقی انبیاء کی پیغمبری وہ ذاتی نہیں ہے۔ جس طرح چاند اور ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح باقی انبیاء کی نبوتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے ہیں۔ اسی لیے رب کریم نے جب مثال دی قرآن کریم میں تو چاند یا ستاروں سے مثال نہیں دی، بلکہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آفتاب کے ساتھ مثال دی کہ جس طرح آفتاب کی روشنی ذاتی ہے، براہ راست خدا سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت بھی ذاتی ہے، براہ راست خدا سے حاصل ہوئی ہے۔ چاند اور ستاروں کی روشنی طفیلی ہے، انہوں نے سورج سے حاصل کی ہے، باقی انبیاء کی نبوتیں بھی طفیلی ہیں، دی تو خدا نے ہیں لیکن مصطفیٰ کے طفیل ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آفتاب کے ساتھ سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔